نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہ۔ شیطان پہلے تو انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان نیکی نہ کرے، نیکی سے وہ روکتا رہتا ہے، حتی الامکان وہ نیکی سے روکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن نیکی کر لے اس کی بات نہ مانتے ہوئے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نیت میں فطور ڈالے۔ جب نیت میں بھی فطور نہیں آتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کوئی ایسا گناہ کرانے کی جس کی وجہ سے اس کا کیا ہوا اعمال برباد ہو جائے۔ ہر گناہ کرنے سے اعمال برباد نہیں ہوتے، نیکی نیکی رہتی ہے، گناہ گناہ رہتے ہیں۔ ہر گناہ انسان کی نیکی کو برباد نہیں کرتے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اور کوئی مقررانہ تمہید کی طرف نہ پڑھتے ہوئے، صرف میری اور آپ کی اصلاح کی خاطر اب ان گناہوں کا ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ میں نیکی کر رہا ہوں، جب قیامت میں میں جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور جب وہاں پہنچا تو سب کے سب زیرو، اور وہاں جا کر کے وہ پچھتائے گا۔ اس لیے ان گناہوں کی معرفت، ان گناہوں کی معلومات ہمیں بے پناہ ضروری ہے، جن گناہوں کو یہ کہا گیا کہ وہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو انسان کی نیکی کو برباد کرتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ پڑھی گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا ہوگا اگر تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی؟ تو آیت کا آخری حصہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلا وہ گناہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا۔ اب یہاں تھوڑی بات عرض کروں آپ کے سامنے، ویسے بھی انسان کو اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دو طریقے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو کے دو طریقے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نارمل انداز میں بات کرتے، محفل میں بیٹھے ہوئے، تو آواز اس طرح ہوتی کہ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ حضور دوبارہ اسی لیے جو ہے وہ رائنا کہا جاتا، پھر بعد میں کہا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، لیکن یہ کہ محبوب سے کہنا پڑتا کہ حضور پھر یہ بات دہرا دیں۔ حضور علیہ السلام ایسی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی مدھیم سی آواز میں گفتگو فرماتے۔ حضور علیہ السلام کو اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں تھا، دھیرے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جب خطاب فرماتے، جب خطاب آپ کا ہوتا تو پھر وہ بات چیت کے لب و لہجے میں نہیں ہوتا۔ گفتگو اور خطاب میں فرق یہ تھا کہ پھر خطاب کرتے تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیر کے مصنفین لکھتے ہیں کہ جب منبر پر ہوتے تو دائیں جھکتے، جلال کی کیفیت میں بائیں جھکتے، ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں ہاشمیت نظر آنے لگتی، اور پھر ایسا لگتا کہ جیسے منبر سے تشریف لے آ جائیں گے۔ اس جلال کی کیفیت میں خطاب کرتے، اور محفل میں تو یہ حال ہے کہ انظرنا کہنا ہوتا کہ حضور پھر مقرر ارشاد فرمائے، لیکن جب خطاب میں گفتگو ہوتی تو پہلا بندہ جیسے سنتا ویسے آخری بندہ بھی سنتا۔ اگرچہ لاکھ سے زیادہ محفل میں لوگ موجود ہوں، آخری تک آواز پہنچتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب پھر اس کلام کا کیا ذکر کریں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
تو اگر خطاب نہیں ہو رہا ہے اور عتاب نہیں ہو رہا ہے کسی پر، یا تو خطاب میں آواز اونچی ہو یا تو عتاب میں آواز اونچی ہو، نہ آپ خطاب کر رہے ہیں نہ عتاب کر رہے ہیں، تو آپ کو گفتگو نارمل لہجے میں کرنا، دھیرے گفتگو کرنے کی عادت بنائیں، تربیت کیجیے اپنے آپ۔ انسان دوسروں کی تربیت کرتا ہے لیکن وہ خود کا مربی نہ بن سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتگو کا لہجہ بہت نرم ہونا، اور حضور کی آواز پر اگر آواز اونچی کی جائے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے روشنی لیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی آواز پر آواز اونچی کرنا، اس سے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر علماء کی بارگاہ میں جاؤ، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، مشائخ کی بارگاہ میں جاؤ، سادات کی بارگاہ میں جاؤ، تو وہاں بھی ادباً آواز اونچی نہ کرو۔ حالانکہ وہاں آواز اونچی کرنے سے یہ حکم نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہاں ادب سکھایا گیا اس آیت سے روشنی لے کر کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو۔ تو نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو اس کے اعمال آج بھی یہی حکم ہے، حکم آج بھی یہی ہے کہ حضور کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو۔ لوگ وہاں پر حرم میں میں نے چپل پٹکتے دیکھا، لوگوں کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے دوڑتے دیکھا، چلاتے دیکھا، بھاگتے، اب ان کا شوق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چھوٹ جائے سب چھوٹ جائے، لیکن دامن ادب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو نمبر ایک، جو اعمال برباد کرنے والا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند